بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم سیرت کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سیرت کے معنی ہوتے ہیں لائف آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ اور جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں یا سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صحابہ کے واقعات بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہم جان پاتے ہیں۔ صحابہ یا کمپینینز وہ لوگ تھے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ کے مشن کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں یا اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں اور صحابہ کے حالات دیکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا مشن کیا تھا، صحابہ کا مشن کیا تھا، اور اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جو پروفٹ کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، اس پر چلیں اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کریں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں شروع کے زمانے میں اسلام کی دعوت لوگوں کو دی تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان اور ان کی بیوی جن کا نام ہند تھا وہ گھوڑوں پہ کہیں جا رہے تھے اور ان کے بیٹے جن کا نام معاویہ تھا وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تھوڑے دور جا کر ابو سفیان نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ سے کہا کہ تم اتر جاؤ اور رسول اللہ کو اس پر بیٹھنے دو۔ تو معاویہ اتر گئے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے پر بیٹھ گئے۔ تو کچھ دیر تک رسول اللہ ابو سفیان اور ان کی وائف کے ساتھ آگے گئے تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اے ابو سفیان، اے ہند، خدا کی قسم یقیناً تم کو ایک دن مرنا ہے، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو نیک ہوگا، جو رائچیس ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو ایول ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو وکٹ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں رسول اللہ نے ابو سفیان اور ہند سے کی اور اس کے بعد آپ اس گدھے سے اتر گئے اور کہیں آگے چلے گئے۔ تو ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے کیا اسی جادوگر کے لیے میرے بیٹے کو سواری سے اتارا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ مکہ کے اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قریش رسول اللہ کے خلاف ہو گئے تھے، اسلام کے خلاف ہو گئے تھے، تو قریش کے لوگ طرح طرح سے ان لوگوں کو ستانے لگے جو اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کی ایک خادمہ تھی، میڈ تھی، جن کا نام سمیہ تھا۔ یہ ایک سلیو تھی اور ابو جہل کے ہاں میڈ کے طور پر کام کرتی تھی۔ تو سمیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ نے اسلام قبول کیا ہے تو سمیہ کو ابو جہل نے ایک کھمبے سے باندھ دیا اور کہا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو ورنہ میں اسی حالت میں تمہیں باندھے رکھوں گا۔ تو سمیہ نے کہا کہ میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو ابو جہل نے کوڑے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تقریباً فینٹ ہو گئی۔ تو یہ بات ابو بکر کو پتہ چلی، حضرت ابو بکر کو پتہ چلی تو وہ فوراً آئے اور ابو جہل سے کہا کہ تم سمیہ کو میرے حوالے کر دے اور جو قیمت تم
کہو کہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے یعنی سلیبس، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو چونکہ سمیہ ایک غلام تھی اس لیے حضرت ابوبکر نے ابو جہل کو یہ آفر دیا کہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، سمیہ کو تم میرے حوالے کر دو اور ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں 100 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابو جہل اس پہ راضی نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں 150 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی ابو جہل راضی نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم جو بھی قیمت مانگو میں وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابوبکر نے پہلے بھی کئی غلاموں کو آزاد کیا تھا، تقریباً 6 غلاموں کو آزاد کیا تھا، چونکہ جب غلام اسلام قبول کرتے تھے تو جو ان کے آقا ہوتے تھے، جو ماسٹر ہوتے تھے، وہ ان کو طرح طرح کی اذیت دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلتا تھا تو وہ جا کر وہاں غلام کو جو بھی پیسے اس کے مالک جو بھی مانگتا تھا وہ دے کے اس سے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے کہا کہ جو بھی قیمت تم کہو میں دینے کو تیار ہوں، تم سمیہ کو فروخت کر دو اور میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ لیکن ابو جہل تیار نہیں ہوا۔ تو یہ دیکھ کے مکہ کی کچھ عورتیں بھی آئیں ابو جہل کے پاس، جن کی مدد کی تھی سمیہ نے کہ سمیہ کو اتنی تکلیف نہ دو، ان کو چھوڑ دو، لیکن ان کی بات بھی ابو جہل نے نہیں مانی۔ پھر ایک دن ابو جہل حضرت سمیہ کو کعبے لے گیا اور وہاں بھی یہی بات کہی کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ تو حضرت سمیہ نے کہا کہ میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو وہاں کعبے کے سامنے ابو جہل نے اتنا مارا حضرت سمیہ کو کہ ان کی وہی موت ہو گئی، وہیں انہوں نے دم توڑ دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت سمیہ کو اسلامی تاریخ میں پہلی شہید کا درجہ حاصل ہے۔ مکہ میں 2 لوگ تھے جن کے اندر بہت ہی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، بہت ہی صلاحیت والے تھے، بہت زبردست تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عمر بن الخطاب اور دوسرے کا نام تھا عمرو ابن ہشام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعہد الامرین، کہ اے اللہ ان دونوں عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کی تائید کر، اسلام کی سپورٹ کر۔ تو اس دعا کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو شروع کے زمانے میں حضرت عمر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف تھے، اسلام کے بہت اگینسٹ تھے، بلکہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلے اس ارادے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں۔ تو راستے میں ان کو نعیم ابن عبداللہ ملے۔ تو نعیم نے پوچھا کہ اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد کے گھر جا رہا ہوں، آج ان کا کام تمام کر دوں گا۔ تو نعیم نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کون سا گھر؟ تو نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن یعنی فاطمہ اور تمہارا بہنوئی یعنی سعید بن زید دونوں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے راستہ بدلا اور سیدھے اپنے بہن کے گھر کی طرف کا رخ کیا۔ تو جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن یعنی فاطمہ اور ان کے جو بڑے اللہ تھے سعید بن زید دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے عمر کی آہٹ سنی تو قرآن کا جو حصہ وہ پڑھ رہے تھے اس کو فوراً چھپا دیا۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو سعید بن زید سے یعنی جو ہسبینڈ تھے ان کی بہن کے فاطمہ کے ہسبینڈ، ان سے کچھ تکرار ہوا، کچھ غصے کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر کی بہن یعنی فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے آئیں
لیکن اسی دوران ان کو چوٹ لگ گئی اور ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ میری بہن کے چہرے سے خون نکل رہا ہے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. یعنی جو ان کا کانشنس تھا، جو ضمیر تھا، وہ جاگ اٹھا. تو وہ بولے کہ یہ تم کیا چیز پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ. تو ان کی بہن نے ڈرتے ہوئے قرآن کا وہ حصہ جو ایک کاغذ پہ شاید لکھا ہوا تھا، چونکہ اس زمانے میں قرآن اس طریقے سے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس آج چھپا ہوا پوری مکمل ایک باؤنڈیڈ والیوم کے صورت میں ہوتا ہے. اس زمانے میں تو کچھ حصے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، چند صورتیں ہوتی تھی کاغذ پہ لکھا ہوا یا کسی اور چیز پہ لکھا ہوا. تو انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. تو وہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں. تو جب حضرت عمر نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت ان کے دل میں اترتی گئی. تو کچھ دیر کے بعد یہ بولے کہ ما احسن حاضل کلام و اکرم ہو، کہ کتنا اعلیٰ اور کتنا اچھا یہ کلام ہے. تو اسی وقت وہ گھر سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. تو اس وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ جو دار الارقم تھا، ارقم کا جو گھر تھا، وہاں پر موجود تھے. اس وقت کئی اور لوگ، کئی اور صحابہ وہاں تھے. حضرت حمزہ بھی اس وقت وہاں تھے. تو جب حضرت عمر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے لوگوں نے جھانک کے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو لوگ ڈر گئے، چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت عمر رسول اللہ کے خلاف ہیں، وہ کس نیت سے آئے ہیں. تو لوگ ڈر گئے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو. تو جب حضرت عمر اندر آئے گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو پکڑا اور کھینچا. کہا کہ اے ابن خطاب، کیا چیز تم کو یہاں لائی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی روش کو نہ بدلو اور اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے محمد، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں اور اس چیز کا اقرار کروں جو آپ اللہ کے یہاں سے لائے ہیں. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا. تو گھر کے جو اور لوگ تھے، جو اندر تھے، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب کعبے میں آئے اور سب کے سامنے، قریش کے لیڈرز وہاں موجود تھے، ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں نے آج اسلام قبول کیا ہے. تو یہ دیکھ کر قریش کے کچھ لوگ حضرت عمر سے آ کے لڑنے لگے، لیکن چونکہ حضرت عمر بہت ہی پرسنالٹی والے تھے، بہت ہی طاقتور انسان تھے، انہوں نے سب کو دھکیل دیا اور اسلام کی صداقت کو بلند آواز میں اعلان کیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو طاقت حاصل ہو گئی. اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے، جو کمزور تھے، جو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کعبے میں جا کر، تو ان لوگوں کے لیے نسبتاً کچھ آسانی ہو گئی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 50 ہو گئی. اور یہ واقعہ پروفیٹ ہوڈ کے 6 سال میں ہوا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا اور ان کے اوپر قرآن ریویل ہونا شروع ہوا تو اس کے 6 سال کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. تو اس طریقے سے مکے کے لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے. کوئی شخص ایسا تھا جو پہلے سے اپنے آبائی دین، اینسیسٹرز کے ریلیجن پر اطمینان نہیں تھا. اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، قرآن کی باتیں سنی، توحید ایک خدا کی باتیں سنی، تو اس کو
یہ باتیں اس کے دل کی آواز لگی تو اس نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے سفر کے دوران، یعنی جو لوگ ٹریڈ کے لیے مکہ سے سیریا یا پیلسٹائن وغیرہ جایا کرتے تھے، وہاں انہوں نے کرسچن اسکالر سے یہ باتیں سنی تھی کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا، ایک پیغمبر ظاہر ہوگا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان کیا اور قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، تو انہیں بھی یہ باتیں ان کے دل کی آواز لگی اور وہ بھی اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہونے لگے. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے بہت سے مرد، بہت سے عورتیں، بہت سے بچے اسلام میں داخل ہوئے اور مکہ میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا. تو شروع میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی باتیں، قرآن کے میسج کو مکے کے لوگوں تک خاموشی سے انفرادی طور پر پہنچایا، یعنی انڈیویجول لیول پر قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں لوگوں کو بتائیں. لیکن 3 سال کے بعد قرآن میں یہ حکم آیا سورہ المدثر میں کہ اب وہ وقت آ کہ اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی ٹیچنگز کو، قرآن کی باتوں کو کھلم کھلا بیان کیا جائے، یعنی پبلکلی لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا جائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پبلکلی دینی شروع کی تو وہاں کے جو مشرکین تھے، یعنی قریش ٹرائب جو مکہ کا سب سے طاقتور ٹرائب تھا، جس کو مکہ کی سرداری حاصل تھی، وہ اگینسٹ ہو گیا، وہ آپ کے خلاف ہو گیا اور طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی مصیبت، طرح طرح سے ستانے لگے. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو پریشان کرنے لگے، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دینے لگے. تو اس وقت جو صحابہ تھے، پروفٹ کے ساتھی جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قریش سے لڑیں گے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی انہوں نے اعراض کیا، اوائڈ کیا اور اپنے مشن کو پازیٹیو انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کی. تو جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی اپنا مشن شروع کیا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو بہت پریشانی ہوئی اور وہ سب مل کر، ان کے جو لیڈر تھے وہ ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب رسول اللہ کے انکل تھے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو سارے قریش کے لیڈرز، جن میں سے کچھ لوگوں کے نام یہ ہیں: عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو البختری، الاسود، ابو جہل، الولید، العاص وغیرہ. تو یہ سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے لیے بہت مصیبت پیدا کر رکھی ہے، ہمارے دین میں عیب نکالا ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو انسسٹرز ہیں، ان کو بیوقوف کہا ہے اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بتایا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ فوراً ان کو روکیں اس کام سے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں ان کو ٹھیک کر دیں گے. تو ابو طالب نے نرمی سے ان کی باتیں سنی اور ان کو واپس کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنا مشن پھیلانے میں ابو طالب کی سپورٹ کی وجہ سے بہت ہی آسانی سے کام کرتے رہے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا الرسالہ، اپنی نوعیت کا واحد دینی اور تعمیری